رنگیلا بادشاہ گزرا ہے دلی کا، اس کا نام تھا، تو وہ ہندوستان پہ حملہ ہو گیا تو دلی اس کا پایا تخت تھا، دارالحکومت تھا. لوگوں نے اسے کہا کہ دشمنوں نے ہندوستان پہ حملہ کر دیا، تو کہنے لگا دلی دور است، دلی ابھی بڑی دور ہے. انہوں نے کہا وہ راجستھان آ گئے. کہنے لگا دلی دور است. انہوں نے کہا وہ تو یہاں تک آ گئے ہیں، بدایوں احمد آباد آ، دلی دور است. انہوں نے کہا وہ تو بالکل شہر میں داخل ہونے لگے. کہنے لگا دلی دور است. انہوں نے کہا پھر وہ دلی آ گئے ہیں. کہنے لگا باندھو سماد اور بھاگو. وہ بھائی کچھ لوگوں کا دلی ساری زندگی کر لیتے ہیں، ہو جائے گا انشاءاللہ، فکر نہ کریں، بس آپ ٹینشن ہی نہ لیں. یہ غفلت ہے، یہ سستی پیدا کرتی. عبادت میں سستی آتی ہے جب آپ غافل ہوتے ہیں. اور دوسرا، جب انسان غافل ہو جاتا ہے پھر کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے. جب لوگ چھوٹے چھوٹے گناہوں کو کرنا شروع کرتے ہیں نا تو غفلت آ جاتی ہے. ایک غلطی ہو گئی کوئی بات نہیں، ایک اور ہو گئی کوئی بات نہیں، ایک اور ہو گئی. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. جب ہم اسکول میں پڑھا کرتے تھے نا یا مدرسے میں پڑھتے تھے تو ایک چھٹی کر لیتے تھے اسکول سے تو ایک اور کرنے کو دل کرتا تھا، ایک اور کرنے کو دل، وہ روٹین خراب ہو گئی نا، ایک اور کرنے کو دل کرتا ہے. جب کوئی آدمی ایک نماز چھوڑ دیتا ہے نا پھر ایک اور چھوڑ دیتا ہے، معاذ اللہ ایک اور چھوڑتا ہے. آپ کو پتہ ہے یہ لوگ بہت زیادہ مسائل میں الجھ کیوں جاتے ہیں؟ ایک جھوٹ بولتے ہیں، پھر اس کو چھپانے کے لیے دو جھوٹ اور بولتے ہیں، پھر اس کو چھپانے کے لیے چار جھوٹ، پھر وہ مزاج ہی جھوٹ کا ہو جاتا ہے، پھر سچ کی عادت ہی نہیں رہتی. ایسے غافل ہوئے سچ سے، ایسے غافل ہوئے کہ پھر وہ جھوٹ ہی جھوٹ رہ گیا، بددیانتی رہ گئی. ہر وقت اس کو کوئی کہانی سنا، اس کو کوئی کہانی سنا. یہ جو تقویٰ ہوتا ہے نا یہ باندھتا ہے انسان کے آگے. بندہ اتنا بڑا پرہیزگار ہوتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا بھی خیال کرتا ہے. سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سیلاب اچانک نہیں آتے، پہلے دریا کے بند میں چھوٹا سا سوراخ ہوتا ہے، اگر اسے بند کر لیا جائے تو پھر وہ کھلا نہیں ہوتا، لیکن اگر وہ بند نہ کیا جائے دریا کے بند میں جو شگاف پڑا ہے تو پھر بڑا ہو جاتا ہے، پھر بڑا ہو جاتا ہے، پھر ایک ٹائم آتا ہے کہ وہ سارا توڑ دیتا ہے شگاف. تو چھوٹے چھوٹے گناہ پہلے لوگ کرتے ہیں پھر وہ کبیرہ گناہوں کے مرتکب ہو جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مومن اپنے گناہ کو اس طرح دیکھتا ہے جیسے وہ کسی پہاڑ کے نیچے ہے. یہ پہاڑ ہے ابھی میرے اوپر گر پڑے گا، ڈرتا ہے مومن. اور فرمایا منافق، فاسق اور فاجر اپنے گناہوں کو اس طرح دیکھتا ہے جیسے ناک پہ مکھی بیٹھی ہوئی، ابھی میں نے اڑا دینی ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں، اس کے لیے گناہ کوئی مسئلہ ہی نہیں، جرم کوئی مسئلہ ہی نہیں. یہ غفلت کی وجہ سے ہوتا ہے کہ بندہ کبیرہ گناہوں کا مرتکب ہو جاتا ہے. اور تیسرا پتہ نقصان کیا ہوتا ہے؟ انسان کی برائیوں میں رغبت ہو جاتی ہے. جب آپ غافل ہوتے ہیں نا تو برائیوں میں نے اپنے ایک بڑے پیار والے دوست کو ایک غلطی کرتے دیکھا، ایک کوتاہی کرتے دیکھا. آج آپ سے شیئر کر رہا ہوں. میں نے ان کو نا کسی کو گالی دیتے دیکھا، کہیں کونے میں سائیڈ پہ تھا، میں نے وہ بات سن لی. تو میں نے وہ دن ٹائم وہ چیز نوٹ کر لی. میں نے کہا اصل ہوا کیا ہے اس بندے کو، بنیادی طور پر مسئلہ کیا ہوا. تو مجھے اندازہ ہوا کہ کسی ایسی مارکیٹ میں اٹھنا بیٹھنا شروع کیا ہے جہاں لین دین تھا. پہلے اس نے تھوڑا بہت باتیں اوپر نیچے کرنی شروع کی ہیں، جھوٹ بولنے شروع کی ہیں، پھر تھوڑا بہت معاملات کو خراب کرنا شروع کیا ہے. اب یہ کیفیت آئی ہے کہ وہ یعنی پہلے تو جملے اوپر نیچے ہوتے تھے، بات میں کمی بیشی ہوتی تھی، خلاف واقعہ. اب یہ ہوا ہے کہ زبان بازاری ہو گئی ہے، زبان ہی بازاری ہو گئی، مارکیٹ کی زبان ہو گئی، گندی زبان ہو گئی. وہ جو بازار کے منڈی کے لوگ زبان بولتے ہیں، بد زبانی کرتے ہیں، اللہ ماشاءاللہ، وہ زبان ہو گئی. تو یاد رکھیے گا بندہ برائیوں میں پورے طور پہ الجھ جاتا ہے، پھنس جاتا ہے.
اسے احساس ہی نہیں ہوتا. ایک جرم کیا پھر دوسرا پھر تیسرا پھر چوتھا پھر پانچواں پھر جرم پہ جرم پھر جرم پہ جرم پھر گناہ پہ گناہ پھر خطا پہ ایک چھوڑی پھر دو چار چھوڑنے میں کیا حرج ہے. پھر لوگ اسی طرح الجھ جاتے ہیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں تم ایسے بہت سارے کام کرتے ہو جو تمہاری نگاہوں میں بال سے بھی زیادہ ہلکے ہیں. فرمایا اے لوگو تم ایسے جرم کرتے ہو ایسے گناہ کرتے ہو, یہ بخاری میں, جو تمہاری نظر میں بال سے بھی زیادہ ہلکے ہیں, لیکن فرمایا ہم انہیں نبی پاک کے زمانے میں مہلک بیماریاں سمجھتے تھے. ہم سمجھتے تھے یہ خطرناک گناہ, یہ ہمیں لے ڈوبیں گے. لیکن آج آپ دیکھ لیں لوگ کیا کیا جرم کر رہے ہیں. ایک حدیث سناؤں آپ کو بڑی زبردست. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری تمام امت کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا, ساری امت کے گناہ بخش دے گا, سوائے اس بندے کے جس نے اپنا گناہ خود فاش کر دیا, جس نے اپنا پردہ خود کھول دیا. اللہ سب کے گناہ معاف کر دے گا. لیکن فرمایا کچھ, یہ بخاری کتاب الادب کی روایت عرض کر رہا ہوں. حضور فرماتے ہیں بندے نے رات کو گناہ کیا, اللہ نے اس پہ پردہ ڈال دیا, پردہ پوشی کر دی. لیکن یہ ایسا بد نصیب ہے صبح اٹھ کے لوگوں کو خود اپنا گناہ بتا رہا ہے, میں نے یہ کیا, میں نے یہ جرم کیا. یہ لوگ بتاتے ہیں نا, قصے کہانیاں سناتے ہیں, جی ہم جب جوان ہوتے تھے یہ بھی کیا, تم نے کیا کرنا ہے, ہم نے تو معاذ اللہ بڑا شباب کباب دیکھا, فلاں کیا فلاں کیا. گناہ کا اظہار بھی گناہ ہے. ہمارے علماء نے لکھا ہے نماز قضا ہو جائے تو کسی کو بتاؤ نا میری قضا ہو گئی ہے, وہ بھی دلیر ہو جائے گا, وہ کہے گا اس نے نہیں پڑھی قضا پڑھ لیا تو میں بھی پڑھ لیتا ہوں. حضور فرماتے ہیں ساری امت کو اللہ بخش دے گا سوائے اس شخص کے کہ اللہ نے تو رات اس کے جرم پر پردہ ڈالا تھا, اس نے سویرے اٹھ کے خود اپنا گناہ لوگوں کو بتا دیا. تو اس نے تو خود سزا طلب کی ہے, سزا مانگی ہے اس نے. تو یہ غفلت کا نقصان ہوتا ہے. ایک چوتھا نقصان بھی ہوتا ہے غفلت کا, بتاؤں آپ کو. جو لوگ غافل ہوتے ہیں نا وہ غیر ضروری کاموں میں مشغول ہو جاتے ہیں, بیکار کاموں میں لگ جاتے ہیں. مجھے اب کچھ لوگوں کے موبائل چلانے پہ رونا آنے لگا ہے. مجھے لگتا ہے یہ بڑا قیمتی آدمی ہے, یہ بچہ بڑا قیمتی ہے, بڑا ذہین ہے, بڑا خوبصورت ہے, اللہ نے اسے بڑا نوازا ہے, لیکن اس نے اپنا سارا کیریئر تباہ کر لیا ہے, سارا مستقبل داؤ پہ لگا لیا. یہ غیر ضروری کاموں کے اندر مشغول ہو گیا ہے. غیر ضروری اور بیکار کام. سیانے بیانے بندے لطیفے سناتے ہیں, سمجھدار لوگ وہ ایسی بازاری گفتگو کرتے ہیں کہ جو ان کی شخصیت سے بالکل میچ نہیں کرتی. سارا دن ویڈیوز دیکھ رہے ہیں, سارا دن وقت ضائع کر رہے ہیں. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فحش گوئی, گندی گفتگو, اور فرمایا لا حاصل بکواس, بیکار گفتگو, فرمایا یہ دونوں باتیں نفاق کی علامت ہے. جو فحش گفتگو کرے اور لا حاصل بےہودہ گفتگو کرے یہ منافقت کی علامتیں. بیکار کاموں میں الجھ گیا. یہ ترمذی کی حدیث. آپ کو تو چنیدہ کام کرنے چاہیے تھے, خاص کام کرنے چاہیے تھے. زندگی قیمتی بڑی ہے, آپ کو تو بہت زیادہ اسے اہمیت دینی چاہیے تھی, لیکن ہم پتہ نہیں کہاں الجھ گئے. میں نے ایک حدیث پڑھی ہے, بہت ساری روایتیں جب ہم پڑھتے ہیں نا تو وہ سب سے پہلے تو ہمیں بڑا پریشان کر دیتی ہیں کہ یار یہ تو بڑا نازک مسئلہ ہے, اس سے ہم کس طرح کر کے گزریں گے. یہ روایت ترمذی میں موجود ہے. ایک شخص کا نا انتقال ہو گیا تو دوسرے شخص نے اس کے بارے میں کہا جنتی ہے. لوگ کہہ دیتے ہیں نا جنتی روح ہے, جنتی آدمی ہے, ساری زندگی نیک کام کی. ایک شخص فوت ہو گیا, دوسرا کہہ رہا ہے کہ یہ جنتی ہے. تو
پتہ ہے نبی کریم نے کیا فرمایا؟ فرمایا تو اس طرح کا دعویٰ نہ کر شاید اس نے زندگی میں لا حاصل گفتگو کی ہو، بیکار بات کی ہو۔ کیا مطلب؟ حضور فرما رہے ہیں یہ لا حاصل اور بیکار باتیں کرنے والے لوگ جنتی نہیں ہوتے۔ آپ دیکھ لیں نوجوان بیٹھے ہیں ٹھٹھا کر رہے ہیں کیے جا رہے ہیں، آپ دل لگی کریں منع نہیں، لیکن آپ نے اسے ہی منشور حیات بنا لیا، اسی کو زندگی بنا لیا، سارا وقت اسی پہ خرچ کر دیا ہے۔ فرمایا تو اسے جنتی نہ کہہ، ہو سکتا ہے کہ اس نے زندگی میں لا حاصل اور بیکار گفتگو کی ہو۔ تو میرے دوست، غفلت یہ چار چیزیں انسان کے اندر لے آتی ہے، اپنے آپ کو بچائیں۔ غفلت پیدا کیسے ہوتی ہے؟ سب سے پہلے یاد رکھیں غفلت ان لوگوں میں پیدا ہوتی ہے جو اپنے جاہل آباء و اجداد پر فخر کرتے ہیں، جو برادریوں پہ فخر کرتے ہیں، جو قبیلوں پہ فخر کرتے ہیں، ان پہ غفلت پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں ہم تو کوئی بلا ہے، ہم تو کوئی چیز ہیں۔ کیوں ابو جہل غافل رہا؟ وہ کہتا تھا میں چودھری ہوں علاقے کا، غافل رہا ساری عمر۔ بڑے بڑے ذمہ دار، بڑے بڑے مالدار، یہ لوگ نہیں قبول کرتے دین، کیوں غافل رہتے ہیں؟ ان کے گرد مال و دولت کا اتنا بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ یہ کسی زمانے میں بھی کسی صورت میں بھی اپنے آپ کو نرم نہیں ہونے دیتے، غافل رہ جاتے ہیں۔ تو جو اپنے آباء و اجداد پر، برادریوں پر، قبیلوں پر ناجائز فخر کرے، قبیلے تو تعارف کے لیے ہوتے، وہ زندگی بھر غافل رہتا۔ اور دوسرا، جو لوگ خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہیں نا، آرائیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا محبوب آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے نفس کی خواہش کو خدا بنا لیا ہے؟ جو لوگ نفس کی خواہش کی پیروی کرتے ہیں وہ بھی غافل ہو جاتے ہیں۔ نفس تو بچے کی طرح ہے، ایک بات مانیں گے وہ دوسری کہے گا، دوسری مانیں گے وہ تیسری کہے گا۔ نفس کی پیروی نہیں کرنی، رسول خدا کی پیروی کرنی ہے، نبی کریم علیہ السلام کی پیروی کرنی ہے، قرآن و سنت کی پیروی کرنی، نفس کے پیچھے نہیں چلنا، اللہ رسول کے پیچھے چلنا ہے۔ تو یاد رکھیے گا یہ خواہشات نفس بھی انسان کو بہت زیادہ غافل کر دیتی ہیں۔ ایک اور چیز بھی بندے کو بڑا غافل کرتی ہے، جو دنیا میں انہماک ہے نا، اب دنیا کمائیں، مال و دولت جمع کریں، منع نہیں، جائز مال جمع کرنا چاہیے۔ نبی پاک علیہ السلام اس بات کی تلقین فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کے لیے اگر کوئی کچھ جمع کرتا ہے تو منع نہیں ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں سارا مال اللہ کے راستے میں دینا چاہتا ہوں۔ تو حضور فرمانے لگے ہم نہیں چاہتے کہ تمہارے بچے پھر دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلائیں، تم چوتھا حصہ دو، باقی اپنے بچوں کے لیے چھوڑو۔ ترکہ اپنے بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ چھوڑنا، جمع کرنا منع نہیں، بلکہ سورہ یوسف آپ پڑھیں تو حضرت یوسف نے مصر میں کیا کیا تھا؟ باقی لوگوں کے پاس غلہ نہیں تھا، حضرت یوسف علیہ السلام نے غلہ جمع کر لیا تھا۔ تو وہ جمع کرنے سے ہی فائدہ ہوا تھا، جمع کرنا منع، اس سے دل لگا لینا منع ہے۔ لوگوں کا نا پیسوں سے دل لگ جاتا ہے۔ میں نے بہت پہلے کہا تھا، پھر کہتا ہوں، میں کچھ خاص دوستوں کو جانتا ہوں، دو چار میرے کلاس فیلو ہیں اور ان سے بڑا پیار کا تعلق ہے، تو ان کے سامنے بھی اکثر میں کہتا ہوں، میں ان سے کہتا ہوں کہ تمہاری جیب میں پیسے ہوں تو تمہاری صحت بھی ٹھیک رہتی ہے، اور اگر پیسے نہ تو تم بیمار سے لگتے ہو، تمہاری صحت ٹھیک ہے۔ یعنی کچھ دوست ایسے ہیں، ان سے کبھی ملاقات ہو تو نہ پوچھے نا کیا حال ہے تو وہ شکر بڑا انوکھا ادا کرتے ہیں، کہتے شکر ہے جی اللہ جیڑے حال چ رکھے، اے شکر ہے، صحیح درجہ جی، اے شکر ہے جی اللہ، یعنی کہنا چاہ رہے ہیں میں بڑا اوکھا پر شکر ہے۔ بھئی یہ کوئی شکر ہے؟ شکر تو آپ کے وجود سے ظاہر ہو کہ الحمدللہ شکر ہے، بڑا دیکھو نا ہم بھی شکر ادا کرتے ہیں، اور اس طرح شکر ادا کرتے ہیں کہ خدا جانے بلندی ہے کہ پستی، پر جہاں میں ہوں وہاں کوئی نہیں ہے۔ تو آپ کا رواں شکر ادا کرے نا، مزہ لینا۔ اب یہ کیا بات ہوئی کہ بس شکر ہے جی اللہ جیڑے حال چ رکھے، یہ کون سا شکر ہے؟ یہ تو ناشکری ہے۔ تو ان سے کبھی کبھی پوچھے نا جی کیا حال ہے تو کہتے بس دعا کرو۔ اے جدوں دا مہینہ چڑھیا ہے نا، دکان تے گاہک بھی کوئی نہیں چڑھیا، دعا کرو، بڑے پریشان، بڑی حالت خراب۔ تو میں کہتا ہوں چل کوئی بات نہیں،
थोड़ा सब्र कर, जिन दिनों रोज दुकान पे गाहक चढ़ते थे तब तूने कभी नहीं कहा था कि कोई शुक्र का तरीका बताए। तो परेशान है। तो ये क्या है? ये दौलत की मोहब्बत है। दौलत से इश्क नहीं करना, इश्क तो अल्लाह रसूल से करना है, दौलत से प्यार नहीं करना। वो हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाह अलैह एक बड़ी खूबसूरत मिसाल देते हैं। फरमाते कश्ती दरिया में रहे तो तैरती रहती है, लेकिन अगर दरिया का पानी कश्ती में आ जाए तो कश्ती डूब जाती है। फरमाते हैं दौलत जेब में रहे तो ठीक है, दिल में आ जाए तो डुबो देती है। इससे दिल में नहीं रखना, जेब में रखो, कोई हरज नहीं, लेकिन इससे प्यार करना, इससे दिल लगा। अल्लाह ने कहा है ना कुरान मजीद में, फरमाया लहाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, फरमाया तुम लोगों को ज्यादा से ज्यादा जमा करने ने गाफिल कर दिया। हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, यहां तक कि तुम कब्रों में चले गए लेकिन पैसे जमा करते रहे, मरते दम तक माल इकट्ठा किया, मरते दम तक। हुजूर फरमाते हैं इंसान कहता है माली माली माली, मेरा माल मेरा माल मेरा माल। फरमाया तेरे सिर्फ 3 माल है, एक जो तूने खा लिया, एक जो पहन के बोसीदा कर दिया, तीसरा जो अल्लाह के रास्ते में खर्च करके आखिरत के लिए जखीरा कर दिया, बाकी तो वारसों का है। हथी बुकी मिट्टी पांदे ते हाथ नहीं लांदे डर दे, और जिन्ना ले तू पाप कमाए वो किथे नहीं तेरे कर दे। अब बता ना किधर है वो जिनके लिए तू जुर्म करता रहा। तो भाई याद रखना, माल का प्यार गाफिल कर देता है। और मिशकात में हदीस है, इसको कभी आप लिख लें तो बड़ा मज़ा दे। हुजूर फरमाते हैं जो शख्स भी दुनिया से प्यार करता है ना, वो अपनी आखिरत को नुकसान पहुंचाता है। जो भी दुनिया, कभी कभी ना एक बात देखता हूं तो मैं उसका बड़ा मज़ा लेता हूं। हज़रत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह, यानी हज़रत अली शेर खुदा का नाम लें तो दिल में जज्बा पैदा होता है। सुनाओ अपने बच्चों को किस्से खैबर व खंदक के, कहानी सुन के हैदर की दिलों से डर निकलते हैं। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि इतना बड़ा आदमी, उम्र गुजारी, बड़े दाना थे, अपनी दानाई लोगों को इल्म सिखाने में लगाई, अपनी दानाई उन्होंने मार के फतह करने में लगाई, अपनी दानाई, समझदार थे, दाना थे, अपनी दानाई उन्होंने मुमलिकत इस्लामिया को तरक्की देने में लगाई। कमाल है ना, कमाल। बड़े दाना थे, पैसे कमाने के भी सारे तरीके आते थे, एक मिनट के लिए अपनी दानाई इस काम पे नहीं लगाई। जब अमीरुल मोमिनीन थे तो कूफे की जामे मस्जिद के बाहर अपनी ज़ीरा लेके खड़े हो गए, फरमाने लगे कोई मेरी ज़ीरा खरीद ले, अब ना मेरी तामद इतनी पुरानी हो गई है कि पेवंद लगने की भी जगह कोई नहीं। तो ये ज़्यादा पुरानी ना होती तो मैंने ज़ीरा नहीं बेचनी थी, मेरा दिल करता है कुर्बान जाऊं इस अदा पर कि ये क्या शान बेनियाजी है कि इस तरफ तो हमारे सारे दुख ही पैसों से वाबस्ता है, पैसे कोई नहीं, पैसे कोई नहीं, पैसे, सारी तकलीफें ही इससे वाबस्ता है, सारी आजमाइशें। और ये वो लोग थे जिन्हें सारा हुनर आता था, लेकिन वो हुनर इन्होंने रब रसूल को राजी करने में लगाया, माल जमा करने में लगाया नहीं है। तो मेरे अजीज याद रखिएगा कि ये गफलत का नुकसान होता है कि इंसान दुनिया की मोहब्बत में महव हो जाए। एक सहाबी है हजरत सईद बिन आमिर रदी अल्लाह तआला, हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला ने इनसे कहा कि मैं आपको न एक सूबे का गवर्नर बनाना चाहता हूँ। इब्नुल जौज़ी अलैहि रहमत ने लिखा है, कहने लगे उमर मैं यार गवर्नर ही वाला नहीं, फ़कीर फाका मस्त आदमी हूँ, मुझे न गवर्नर बनाए। लेकिन हजरत उमर ने इसरार करके सूबे का गवर्नर बना दिया। जनाब उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु का तरीका था कि कुछ अरसे के बाद जाके ना गवर्नरों की खबर गिरी करते थे। कुछ अरसे के बाद तशरीफ ले गए तो जाके पूरे इलाके के लोगों को जामे मस्जिद में जमा किया, फरमाया बताओ कोई गवर्नर की शिकायत तो नहीं। उन्होंने कहा जी 4 शिकायत हैं गवर्नर साहब की। पहली शिकायत तो ये है कि गवर्नर साहब जब शुरू में गवर्नर लगे थे ना,
تو فجر کی نماز پڑھ کے جامع مسجد میں بیٹھ جاتے تھے، لوگ اپنے مسائل سناتے تھے۔ اب کچھ عرصہ ہو گیا ہے، 9-10 بجے دن چڑھے آتے ہیں۔ دوسری شکایت یہ ہے کہ گورنر صاحب صرف دن کو ملتے ہیں، رات کو کام پڑ جائے تو ملاقات نہیں ہوتی۔ تیسری شکایت یہ ہے کہ مہینے میں ایک دن یا ہفتے میں ایک دن ملتے ہی نہیں کسی سے۔ اور چوتھا ہمارا اعتراض یہ ہے کہ کبھی کبھی روتے ہیں تو اتنا روتے ہیں کہ بے ہوش ہی ہو جاتے ہیں۔ تو آپ نے دیوانہ سا آدمی گورنر بنا دیا ہے، کسی آپ سنجیدہ آدمی کو بنائیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعید بن عامر سے کہا کہ آپ سوالوں کے جواب دیں۔ فرمانے لگے میں نے تو عرض کیا تھا کہ مجھے نہ لگائیں، آپ نے اصرار کیا ہے۔ فرمایا چلو پھر بتاؤ، پہلا اعتراض تم پر یہ ہے کہ تم فجر کے بعد نہیں بیٹھتے، لوگوں کے مسائل سننے کے لیے دیر سے آتے ہو۔ تو حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلا ہی جواب دیا کہ لوگ رو پڑے۔ آپ فرمانے لگے میں غریب آدمی ہوں، گھر میں ملازم اور خادم نہیں رکھ سکتا، بیوی میری بیمار ہو گئی ہے، سالوں اس نیک بخت نے میری خدمت کی ہے، اب وہ بیمار ہے۔ میں سویرے اٹھتا ہوں، پہلے گھر میں جھاڑو لگاتا ہوں، پھر ناشتہ تیار کرتا ہوں، پھر اسے کراتا ہوں، پھر خود کرتا ہوں۔ کام کاج کرنے میں مجھے دیر ہو جاتی ہے، اس لیے 8-9 بج جاتے ہیں۔ پہلے جواب پر ہی لوگ پریشان ہیں۔ نے کہا دوسرا سوال آپ پر یہ ہے کہ آپ دن کو ملتے ہیں، رات کو نہیں ملتے۔ تو حضرت سعید ابن عامر آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے میرا پردہ رہ جاتا تو اچھا تھا۔ عرض کرنے لگے امیر المومنین اب میری داڑھی سفید ہو رہی ہے، پھل پک رہا ہے، اب میں نے یوں کیا ہے کہ دن مخلوق کے لیے رکھ لیا ہے اور رات میں نے اپنے رب کے لیے رکھ لی۔ سجدے کرتا ہوں، معافیاں مانگتا ہوں، عرض کرتا ہوں، اسے مناتا ہوں۔ حضرت عمر فرمانے لگے تیسری بات یہ کہ آپ ہفتے میں یا مہینے میں ایک پورا دن نظر نہیں آتے۔ تو حضرت سعید بن عامر کہنے لگے حضور میرا پردہ رہ جاتا تو بڑی بات تھی، میں غریب آدمی ہوں، جوڑا ایک ہی ہے، میں اسے دھو کے خشک ہونے کو ڈال لیتا ہوں تو بیوی کے کپڑے پہن کے بیٹھا رہتا ہوں، یا اپنے جسم پر ہی ان کپڑوں کو پہنتا ہوں تو خشک نہیں ہوتے جب تک باہر نہیں آتا۔ تو حضور یہ میرا درد ہے جس کی وجہ سے میں ہفتے میں ایک دن نہیں آتا۔ فرمایا کبھی کبھی بے ہوش ہو جاتے ہوں۔ فرمانے لگے 40 سال عمر تھی جب کلمہ پڑھا۔ حضرت خبیب کو میرے سامنے مکے میں کفار نے سولی دی تھی، اس واقعے کو جب یاد کرتا ہوں اور اپنے 40 سال کے پچھلے دور کو یاد کرتا ہوں تو رو پڑتا ہوں، رب کے حضور کیا منہ لے کے جاؤں گا۔ فرمایا پھر اتنا روتا ہوں کہ سمجھ نہیں آتی کہ بے ہوش ہو جاتا ہوں۔ اب جب چاروں سوالوں کے جواب دے لیے تو جو اعتراض کرنے والے تھے وہ بھی اپنے آنسو پوچھ رہے تھے، وہ بھی چہرے چھپا رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت سعید بن عامر کہنے لگے حضور مجرم سے جب وضاحت لے لی جائے، مدعی اور ملزم دونوں کی بات جب سن لی جائے تو فیصلہ بھی تو سنایا جاتا ہے، تو فیصلہ سنائے نا۔ تو حضرت عمر نے فیصلہ سنایا، دونوں ہاتھ بلند کر کے دعا کے لیے عرض کرنے لگے مالک مجھے اس طرح کے کچھ گورنر اور بھی عطا فرما۔ بیٹا غفلت نہیں، بھائی غفلت نہیں، دوست غفلت نہیں، ہم غافل ہیں، بیکار وقت گزرتا ہے، سارا پتہ ہے دنیا داری کا، کہاں سے لینا ہے، کہاں رکھنا ہے، کس کو خوش کرنا ہے، کس طرح، ہمیں دین کا بھی پتہ ہے، جان بوجھ کر غافل ہیں، جان بوجھ کر۔ اور غافل آدمی کا ایک اور بہت بڑا نقصان ہوتا ہے، جو غافل لوگ ہوتے ہیں ان میں لاؤبالی پن آ جاتا ہے، بچپنا آ جاتا ہے، جذباتی ہوتے ہیں، چڑچڑے ہو جاتے ہیں، غافل ہے نا۔ سنجیدگی بہت بڑی نعمت ہے۔ ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے میں نے 70 سال کے بچے دیکھے اور میں نے 20 سال کے بزرگ دیکھے۔ حضرت اس کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا بزرگی عمر سے نہیں ہوتی، بزرگی علم اور حکمت سے ہوتی۔ بچپنا ہے، بال سفید ہے، لاؤبالی پن ہے، غیر سنجیدہ زندگی، غیر سنجیدہ
یہ غافل لوگوں کی زندگی غیر سنجیدہ ہوتی ہے. بڑے ہو گئے ہیں، والد ہو گئے ہیں، بعض دادا ہو گئے، لیکن ابھی تک سنجیدگی نہیں آ رہی. یاد رکھنا اور اس کو سمجھنا کہ جب آپ غافل ہوتے ہیں تو پھر آپ کے اندر، میں سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں، اندر چھچھورا پن آ جاتا ہے، آپ غیر سنجیدہ ہو جاتے ہیں، غفلت کی سزا ملتی، آپ کے اندر سے لوگوں کو بزرگی نظر نہیں آتی. ہمہ وقت آپ کسی اور رستے کے مسافر ہوتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کسی بھی کام کو اطمینان اور متانت کے ساتھ سر انجام دینا یہ اللہ کی طرف سے. جب تو کسی کام کو آرام سے، اطمینان سے، سنجیدگی سے سر انجام دیتا ہے تو سمجھ یہ اللہ کا فضل ہے تیرے اوپر. یہ ترمذی کی حدیث ہے. اور حضور فرماتے ہیں جلد بازی کرنا یہ شیطان کی طرف سے. یہ جو تیرے اندر جلد بازی پیدا ہو گئی ہے، یہ جو تیرے اندر غیر سنجیدگی آ گئی ہے، یہ بنیادی طور پر تو غافل ہو گیا ہے، اس لیے تیرے اندر یہ حرکات پیدا ہو گئی ہیں. تو یاد رکھیے گا کہ انسان کا نقصان ہوتا ہے غفلت سے. اور پھر غفلت سے ایک بہت بڑا نقصان پتہ کیا ہوتا ہے؟ دل سخت ہو جاتا ہے. دل سخت ہو جاتا ہے، کسی پہ رحم نہیں آتا، کسی پہ پیار نہیں آتا. ہر مانگنے والا دکاندار لگتا ہے، ہر سوال کرنے والا ہمیں پیشہ ور لگتا ہے، ہر دین کا پیغام دینے والا ہمیں دنیا دار لگتا ہے، کوئی ہمیں مخلص نہیں لگتا. کیوں؟ ہم غافل ہوئے تھے، ہمارا دل سخت ہو گیا، ہمیں لوگ اچھے نہیں لگتے. ہمارے رویوں کے اندر غفلت کی وجہ سے دل پتھر بن جاتا ہے. آپ نے اس ملک میں وہ واقعات بھی سنے ہیں نا کہ باپ نے بچے قتل کر دیے. وہ واقعات بھی سنے ہیں نا، بھائی نے بھائی کو مار دیا جائیداد کے لیے. کیوں؟ دل سخت ہو گیا، اندر قساوت قلبی پیدا ہو گئی. وجہ کیا بنی؟ وجہ یہ بنی ہے غافل تھے. غافل آدمی کا دل سخت ہو جاتا ہے، اپنے گناہوں پہ رونا ہی نہیں آتا، دل سخت ہو گیا. ادھر دیکھو میری طرف. بندہ ناراض ہو جائے تو ٹینشن ہوتی ہے، رب ناراض ہو جائے تو کوئی پریشانی نہیں. کسی دوست کو ناراض کر بیٹھے تو خیال آتا ہے، احساس ہوتا ہے، نیند نہیں آتی. رب کو ناراض کیا ہوا ہے پر دل سخت ہے، کوئی پرواہ ہی نہیں. ڈھیر سارے لوگ ہیں. حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ قبرستان میں کھڑے تھے، کبھی قبروں کی طرف دیکھتے تھے اور کبھی آسمان کی طرف دیکھتے تھے، کبھی دائیں کبھی بائیں دیکھتے تھے. کسی نے کہا حضور آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ فرمایا یہ لوگ غافل تھے، دنیا میں زندہ تھے، رب مانتا تھا، یہ نہیں مانتے تھے. اب یہ قبروں میں چلے گئے، اب یہ مانتے ہیں، اب رب نہیں مانتا. یہ منانا چاہتے ہیں لیکن اب وہ مانتا. وقت ختم ہو گیا، ٹائم ختم ہو گیا، عمر بیت گئی. گناہ کرتے، احساس نہیں پیدا ہوتا، دل میں درد نہیں جاگتا. آپ یقین کریں، لوگوں سے کہیں کہ آپ یہ جرم کرتے ہیں تو کہتے ہیں تم سے کس نے کہا ہے، سارا زمانہ ہی کرتا ہے، یہ تو گناہ ہی نہیں. میں نے تجربہ کیا ہے تھوڑا سا. کچھ لوگوں کو ٹوکنا چاہا تو انہوں نے تو خود سے بہت ساری چیزیں تیار کر لی ہیں، پروگرام بنا لیے ہیں، ارادے کر لیے ہیں، دلیلیں اکٹھی کر لی ہیں. ہم اس وجہ سے ایسا کرتے ہیں، اس وجہ سے ایسا کرتے ہیں. بھائیو دل سخت ہو گیا ہے، رونا نہیں آتا. میں نے وہ لوگ دیکھے ہیں جن کا کوئی چھوٹا سا نقصان ہو جائے نا تو رو پڑتے ہیں، لیکن اللہ کی ناراضگی پر رونا. میں بڑی خاص بات کرنے لگا ہوں، اسی پہلو پر، اس نقطے پر چند باتیں کر کے میں نے بات ختم کر دینی ہے. خدا را میری بات سننا، ادھر دیکھنا میرے سنگیو.
اللہ کہتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے پھر انہیں ان کا اپنا آپ بھی بھلا دیا۔ انہیں اپنی ہوش ہی نہیں رہی کہ میں کتنے گناہ میں چلا گیا ہوں، میرے اندر کتنی خامیاں آ گئی ہیں، میں کتنا نافرمان ہو گیا ہوں، میری ماں، میرا باپ، میرے بہن بھائی، میرے رشتہ دار، میری بیوی، میرا شوہر، میرے سارے لوگ، حتیٰ کہ میرے استاد، میرے پیر مجھ سے دل برداشتہ ہیں، اپنا آپ ہی بھول گیا ہے، اتنا بڑا غافل ہے۔ میں نے کبھی کسی کو بد نصیب نہیں کہا، میں کم نصیب کا لفظ بولتا ہوں، میرے حضرت بھی کم نصیب فرماتے تھے علیہ رحمہ، آج کہنے لگا ہوں بد نصیب لوگ ہیں، بد نصیب جنہیں ہر چیز پہ رونا آتا ہے لیکن اپنے گناہوں پہ رونا، کسی سے 4 پیسے مانگنے ہو تو ظالم رو پڑتے، بچہ تھوڑی دیر کے لیے بگڑ جائے تو رو پڑتے، فلانے نے مجھے عزت نہیں دی تو رو پڑتے ہیں، لیکن اپنے گناہوں اور غلطیوں پہ رونا، یہ غافل ہو گئے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر اللہ کے خوف سے تیری آنکھ سے اتنا بھی آنسو کا قطرہ نکل آئے نا جتنا مکھی کا پر ہوتا ہے، تو تیرا دوزخ میں جانا اتنا ہی مشکل ہے جیسے بھینس کے تھنوں سے نکلے ہوئے دودھ کا دوبارہ تھنوں میں جانا مشکل ہوتا ہے۔ لیکن اتنا تو رو، اتنا تو رو لے، اتنا تو رو۔ وہ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص نے آ کے کہا تھا حضور مجھے اپنی غلطیوں پہ رونا نہیں آتا، باقی ہر چیز پہ رونا آتا ہے۔ تو فرمانے لگے پھر اسی پر رو لے کہ اللہ نے تیرا دل سخت کر دیا، اسی پہ رو لے۔ لوگوں کو احساس ہی پیدا نہیں ہوتا، اپنے گناہ کے معاملے میں لوگ اس قدر زیادہ آزمائش کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ایک نوجوان تھا حضرت عمر کے زمانے میں، نیک نوجوان تھا، تو وہ جایا کرتا تھا نماز پڑھنے کے لیے، تو ایک عورت اسے دعوت گناہ دیتی تھی، ظاہر ہے جوان تھا۔ ایک دن اس نے رغبت پیدا ہو ہی گئی، توجہ ہو گئی اس بی بی کی طرف، اس کے گھر کی طرف جا رہا تھا، تو رستے میں کسی قاری نے آیت پڑھ دی، کسی کھڑکی سے قرآن پڑھنے کی آواز آئی وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا اللہ اسے 2 جنتیں عطا کرے گا، 2 جنتیں۔ اس نے آیت سنی تو بے ہوش ہو کے زمین پہ گرا، روح پرواز کر گئی، ڈر گیا، گناہ کیا نہیں، ڈر گیا۔ اس کے والد کو لوگوں نے بتایا، والد کے ہاتھوں میں اس کا انتقال ہو گیا، جنازہ پڑا، دفن کر دیا۔ صبح حضرت عمر آئے، مسند احمد میں روایت موجود، اس کی قبر پہ کھڑے ہو کے فرمانے لگے مجھے امید ہے کہ تو اللہ سے ڈرا تھا اپنے گناہ پر، اللہ تعالیٰ تجھے 2 جنتیں عطا کرے گا۔ تو وہ قبر کے اندر سے بولا، کہنے لگا حضور امید والی بات نہیں، میرے رب کے وعدے سچے ہیں، اس نے واقعی مجھے 2 جنتیں عطا کر دی۔ اللہ سے ڈرے، دل کی سختی کا علاج کرائے، رونا نہ آئے تو کسی رونے والے سے ملاقات کریں، کسی کو بتائیں کہ میرا دل سخت ہو گیا ہے، اندر میرا سارا اجڑ گیا ہے، میرے عشق کے سوتے خشک ہو گئے، مجھے اب رونا نہیں آتا۔ جو رو پڑتے ہیں نا ان کا کام بن جاتا ہے۔ کوئی بچہ چھوٹا سا رو پڑے نا تو ماں کو پیار آ جاتا ہے، نہیں نہیں میرا پتر، نہیں نہیں میرا بیٹا، میرا پیارا۔ باپ کو پیار آ جاتا ہے، نہ نہ میرا بیٹا، یہ تو میرا مطلب ہی نہیں تھا۔ تو بندہ رب کے سامنے رو پڑے تو وہ حضرت سعدی شیرازی نا مہمان نواز بڑے تھے، تو قرضے لے لے کے لوگوں کو کھلاتے پلاتے رہتے تھے۔ تو ایک بچہ ایک دن کچھ بیچنے آ گیا، بچوں نے پکڑی ہوتی ہیں نا ٹافیاں،
कुछ और चीज़ें, कुछ बेचने आ गया तो कहने लगा हुजूर, वो बहुत सारे लोग आए हुए थे, उन्होंने पैसे लेने थे, सब तकाजा करने आए हैं, वो पैसे मांग रहे हैं और शादी सोच रहे हैं, इनको खिलाया कुछ नहीं, मेहमान नवाज बड़े थे ना। तो बच्चा कहने लगा हुजूर ख़रीदना है? फरमाया इनको खिला दो मेरे मेहमानों। सारा खिला दिया। कहा पैसे? फरमाया तू भी इनमें बैठ जा, ये सारे पैसे लेने आए हुए। तो बच्चा रो पड़ा, कहने लगा मैं तो यतीम हूँ, मेरा वालिद कोई नहीं, मेरी तो बहनें, मेरी माँ, मेरे भाई इंतज़ार कर रहे हैं, मैंने तो खाना लेके जाना है उनके लिए। और रो पड़ा। तो हज़रत सादी का एक मुरीद आया नजराना लेके, हुजूर ये कुछ कबूल कर लें। तो हज़रत सादी ने, इतने पैसे थे कि सब का कर्जा उतार दिया, उसका भी उतार दिया। एक बंदा बीच में बोला, कहने लगा हुजूर पहले पैसे नहीं मिलते थे, आज कैसे मिल गए? फरमाया तुम में कोई रोने वाला नहीं था ना, आज एक रोने वाला आया है ना, सबकी बात बन गई। मैं जिम्मेदारी से आपकी खिदमत में एक बात अर्ज करता हूँ, तन्हाई में अल्लाह के हुजूर रोया करें। यार हुजूर का दिल बड़ा नरम था, बड़ा नरम था। यानी सूरज ग्रहण होता ना तो नबी पाक नमाज पढ़ने लगते, चांद ग्रहण होता तो नमाज पढ़ने। या अल्लाह तूने वादा नहीं किया था कि मेरे होते हुए इन्हें अजाब नहीं देगा? हुजूर रो पड़ते। हजरत सिद्दीक अकबर उम्र सारी रो के गुजार दी। हजरत फारूक आजम इतना रोते थे, इतना रोते थे कि तीसरी सफ तक मस्जिद में उनके रोने की आवाज़ जाती। हजरत उस्मान गनी किसी कब्र पे खड़े होते तो इतना रोते कि दाढ़ी आंसुओं से भर जाती। लोग कहते आपको तो हुजूर ने जन्नत ही कहा है। फरमाया जिस हबीब ने ये फरमाया है, उन्होंने ही तो फरमाया है कि कब्र आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है। ओ गरीबी पे रोने वालों, बे औलादी पे रोने वालों, मेरा अपना कोई नहीं रोने वालों, मेरा बेटा कोई नहीं रोने वालों, मेरा भाई कोई नहीं रोने वालों, मेरी औलाद कोई नहीं रोने वालों। तुम्हारा तो रब रसूल है, कभी उसके सामने भी रोए हो? जो अल्लाह के सामने रो पड़े उसे फिर लोगों के सामने रोना नहीं पड़ता। जो उसकी बारगाह में दो आंसू गिराए फिर उसे किसी और जगह जाके अपना दर्द बयान नहीं करना पड़ता। अल्लाह के हुजूर झुके, गफलत से निकलें, अपनी ज़िंदगी को बदलें, तन्हाई में रब के हुजूर हाजिर हो। अब पता क्या दिल करता है कि कोई अपना मिले ना, कोई दर्द वाला मिले, कोई सोज वाला मिले, कोई ना बात समझने वाला मिले। उसके पास बैठे तो बात कोई ना हो, थोड़ा सा वो रोए और थोड़ा सा हम रोए। यानी दिल करता है हम सामने होवे। तो लोग जो बिछड़ गए ना आहिस्ता आहिस्ता, कभी मैं पलट के देखता हूँ तो ढेर सारे असातिज़ा दुनिया से उठ गए, किबला साहब तशरीफ़ ले गए, वालदा चली गई, वालद चले गए, आहिस्ता आहिस्ता लोग चले गए। तो कभी कभी दिल करता है पता नहीं था कि फिर दुनिया खाली हो जाएगी। और वो जो कीमती लोग थे जिनसे कोई दिल की बात किन्नू हाल सुनावा दिल दा, कोई महरम राज, कोई राजदार नहीं मिलता जिसके पास बैठ के सिर्फ इंसान आंसू। अब तो आप वैसे रो पड़े तो इसको भी लोग बेचते हैं ना, पीर साहब रो पड़े। लेकिन अब दिल करता है, दिल करदा है हुण सामने होवे ते तेनू दर्द सुना के रोवा भाई कुछ वक्त अल्लाह के हुजूर। कब्र जो है ना ये अपनी अपनी है। मुझे पता है मैं अपने अब्बा की कब्र पे, अम्मा की कब्र पे कितना जाता हूँ और आपको भी पता है। हमें इल्म है कि कितने लोग हमसे जुदा हुए और फिर हमने कितनी उनकी ज़रूरत महसूस की, हमें पता है। बस कब्र अपनी अपनी है, जाना अपने अपने हैं। बच्चे तो अपने अपने उजरों में चले जाते हैं, उनकी तो अपनी अपनी ज़रूरियात बन जाती हैं। दोस्त तो अपने अपने काम लग जाते हैं। बल्कि मुल्ला रूमी कहते हैं कुछ लोग तो इंतज़ार कर रहे होते हैं कि सीट कब खाली होगी और मेरी बारी आएगी, पीछे लाइन लगी हुई होती। एक बंदा जाता है तो 100, 200, 400, 4000 दरखास्तें आ नहीं जाती कि ये सीट खाली है। तो बहुत लंबी हो गई मेरी बात, बस आपको एक नुक्ता समझाना चाहता हूँ कि गफलत से बच जाना, नुकसान उठाओगे। अपना नफ़ा ये है कि अपने रब से जुड़ जाओ,
हुजूर की बारगाह में हाजिर हो जाओ कि जो कुछ हम कर रहे हैं सिर्फ अपना नुकसान कर रहे हैं, दिन ब दिन हमारे लिए मसाइल बन रहे हैं, दिन ब दिन। और सिर्फ मैं और आप ही नहीं गाफिल, बड़े बड़े लोग गाफिल हैं, बड़े बड़े सियाने हैं, समझदार हैं, बातें बड़ी आती हैं। नमाज का टाइम आता है तो छुपते फिरते, इबादत का टाइम आता है तो कहीं खो जाते हैं। तो ये गफलत है, अपने आप को गफलत से बचाना है। 3 गुजारिशात आपकी खिदमत में करनी है। एक मेरी आपसे आज अपील है, हर रोज़ रात को सारे दिन की माफ़ी मांग के सोया करें। कोई पता नहीं आँख खुलेगी कि सारे दिन की, और अकेले बैठ के माफ़ी मांगे और रब से जुड़े। दूसरी मैं आपसे अपील करता हूँ, खुदारा अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करना शुरू करें। वो जो हमारी दीनी जिम्मेदारियाँ, अपनी नमाजें पूरी करें, वक्त पे नमाज पढ़ें। अगर आपके ज़िम्मे ज़कात है, सदकात हैं, हज है, कोई और दीनी फरीज़ा है तो उसे वक्त पे अदा करें, उसे लेट। और तीसरा मैं आपसे अर्ज़ करूँगा, ये मेरी बात आपने दिल की तख्ती पे लिखनी है। बिलखुसूस जो लोग मेरी बात को ज़्यादा मोहब्बत से सुनते हैं उनको आज अपील करूँगा कि ये बात आपने माहासिल समझनी है। इस सारी गुफ्तगू का निचोड़ है, आपने किसी, ये सुनो, आपने किसी की दुनिया के लिए अपनी आखिरत को ख़राब नहीं करना। किसी की दुनिया के लिए अपनी आखिरत को ख़राब, किसी की दुनिया के लिए, अपने बच्चों की दुनिया के लिए अपनी आखिरत को ख़राब नहीं करना। अपने बहन भाइयों की दुनिया के लिए अपनी आखिरत को ख़राब, अपने दोस्तों की दुनिया के लिए अपनी आखिरत को ख़राब, अपनी आखिरत ख़राब नहीं करना। कत्ल किसी की दुनिया ठीक हो रही है और आपकी आखिरत तबाह हो रही है। किसी के पास माल आ रहा है और आपके लिए जहन्नम का ईंधन आ रहा है। किसी की दुनिया के लिए अपनी आखिरत को कभी खराब नहीं करना। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने अपने बच्चों से कहा था, बेटा तुम्हारा बाप बुज़दिल था, तुम्हारे लिए माल इकट्ठा नहीं कर सका इसलिए कि दोज़ख से डर गया था। अगर मैं दलेर होता, दोज़ख से ना डरता तो तुम्हारे लिए जायज़ नाजायज़ बड़ा कुछ जमा करता।